دوستو آئے آج ہم یہ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں، یعنی جو بھی کوئی اپنا کام پوری کوشش اور ایمانداری سے کر کے نتیجہ جب اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے ان توکل کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پہلا وعدہ، ہر مشکل سے کفایت، اللہ آپ کا کفیل ہے۔ یہ پہلا وعدہ بہت امپورٹنٹ وعدہ ہے۔ آپ کا رب جب آپ کا کفیل بن گیا تو پھر آپ ڈرتے کیوں ہو کسی بھی پریشانی سے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ کافی ہونے کا آپ کیا مطلب لیتے ہیں؟ کیا وہ میری ہر ضرورت کو نہیں جانتا ہے؟ ہاں، وہ میرا رب ہے، وہ سب جانتا ہے۔ مجھے کیا پریشانی ہے، کیا ضرورت ہے؟ مجھے اچھی صحت کی فکر ہے، میری جاب نہیں ہے، ابھی یہ پرابلم مجھے بے چین کرتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھ پر توکل کرو، بس میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ جس کا وکیل خود اللہ بن جائے کیا وہ اس دنیا میں مقدمہ ہار سکتا ہے؟ بس تم دل سے پورا توکل کرو، پورا اللہ پہ۔ دیکھو، تم نے ابراہیم علیہ السلام کی اسٹوری ضرور پڑھی ہوگی اور سنی بھی ہوگی۔ وہ کیسے اس آیت پہ امپلیمنٹ کر کے دکھاتے ہیں۔ جب نمرود کی آگ کا خوفناک الاؤ دہکایا گیا، آپ کو باندھ کے آگ میں پھینکا جا رہا ہے، سب ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور مدد کے لیے کہا تو آپ نے انکار کر دیا۔ اس لمحے آپ کی زبان پر کیا تھا؟ صرف ایک جملہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ کارساز ہے۔ انہوں نے اپنا معاملہ پورا کا پورا اللہ کے حوالے کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کیا اللہ نے اپنے خلیل کو اکیلا چھوڑ دیا؟ نہیں، اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قانون ہی بدل دیا۔ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے ان کے لیے بالکل گلزار ہو گئی۔ دیکھو، اللہ اپنے دوست کے لیے سفیسینٹ ہو گیا۔ انہیں تو یہی پتا تھا میری لائف ختم ہے اب، اور اللہ نے شعلہ اگلتی آگ کو گلزار کر دیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اونلی اللہ پہ ٹرسٹ کیا۔ نہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی تو اللہ ہی نے بھیجا تھا۔ اللہ نے آگ کے لا کو ہی بدل دیا، وہ اللہ کے قانون کے مطابق جلا نہیں پائی، بس ٹھنڈی ہو گئی۔ دوسرا وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دوسرا وعدہ رزق کا وعدہ ہے۔ یہ آج کے دور کی بڑی پرابلم ہے، ہر کوئی پریشان ہے اسے لے کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے اس کا حق ہے تو تمہیں ایسے ہی رزق ملے گا جیسے پرندوں کو رزق ملتا ہے۔ وہ صبح کو خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ لوٹتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اس مثال پہ غور کیا ہے یا پرندوں کی زندگی کو دوستوں دیکھا بھی ہے کہ ان کی لائف کیسی گزر رہی ہے؟ وہ کبھی ٹینشن نہیں لیتے، انہیں کبھی کوئی اینزائٹی اور پریشانی نہیں ہوتی۔ ہمیں اس مثال میں دو گہرے راز چھپے ہیں۔ پہلا راز، پرندہ اپنے گھونسلے میں بیٹھا نہیں رہتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، اپنا رزق ڈھونڈتا ہے۔ جب وہ صبح کو نکلتا ہے تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ میرا رزق کہاں ہے، مجھے کس دشا میں جانا ہے اور کہاں پہ مجھے میری روزی ملے گی۔ اور جو دوسرا اس کا راز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے اور اپنے رزق میں ڈھونڈنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ اپنے رزق کو پا لیتا ہے، کیونکہ تمہیں رزق دینا اللہ کا کام ہے، وہ رزاق ہے۔ یہ بھروسہ انسان کو رزق کی فکر سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ کا تیسرا وعدہ اپنے بندے کے لیے وہ یہ ہے، انسان کے دل سے خوف نکل جاتا ہے جب وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ خوف کیا ہے؟ ہم اکثر ڈرتے ہیں کہ غیر اللہ کا خوف، کہیں کوئی ہمیں کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، فیوچر کا خوف، نقصان کا ڈر۔ اللہ پہ بھروسہ کیا ہے انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔
عزت کا مالک اللہ ہے اور ذلت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر اس کے دل سے مخلوق کا خوف نکل جاتا ہے۔ توکل جب دل میں اترتا ہے تو سکون پیدا کرتا ہے۔ اور آپ کے اندر ایسا کامل ٹرسٹ کیسے پیدا ہو جو آپ اللہ پہ ایسے توکل کرنے لگے جیسے حق ہے۔ بنیادی اصول: اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ وہ کیسے ملے گی؟ معرفت ربی: آپ اللہ کو اس کی صفت سے پہچانو۔ دیکھو اس کی مثال ایسے ہے۔ آپ دنیا میں سب سے زیادہ بھروسہ کس پہ کرتے ہیں؟ جسے تم جانتے ہو۔ جو ہمارے دل کے زیادہ قریب ہوتا ہے اسی سے ہم اپنی راز و نیاز کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ وفادار ہوتا ہے۔ ہماری اللہ پر توکل کمزور کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اللہ سے ایسی اپنی جان پہچان نہیں رکھتے۔ ہماری پہچان اللہ سے کمزور ہے۔ ہم اسے اس طرح نہیں جانتے جس طرح جاننے کا حق ہے۔ اللہ سے پہچان بڑھانے کے لیے آپ کچھ اسٹیپس لیں، جیسے اپنی بیزی لائف میں سے کچھ ٹائم اللہ کی صفت پہ غور کریں، یعنی کنسنٹریٹ کریں۔ جیسے اللہ کی صفت الرزاق کو سوچیں کہ کیول ہمیں ہی رزق نہیں ملتا بلکہ پوری ہی یونیورس کو رزق اللہ کی صفت رزاق سے ملتا ہے۔ اپنی صفت الرزاق کے ذریعے آپ صفت القدیر کو سوچیں۔ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ بھڑکتی آگ کو ٹھنڈا کرنے والا، پانی میں راستہ بنا دینے والا اور بنا باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دینے والا، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تو وہ میری ہر مشکل کیسے حل کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا؟ وہ رکھتا ہے، بس میرا ہی یقین پورا نہیں اس پہ۔ جب آپ کا الرزاق پہ یقین پورا ہوگا دل سے تو رزق کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ جب القادر پہ یقین پورا ہوگا تو دل سے خوف ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ دی آل پاورفل ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ الحکیم ہے، دی آل وائز، اس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہے۔ اس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوتا ہے، چاہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ ہم سے بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کیونکہ میرا رب مجھے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ تمہیں تمہاری ماں اور میری ماں سے بھی 70 حصے زیادہ پیار کرتا ہے۔ دی موسٹ لونگ، یہ کچھ صفاتی نام تھے۔ آپ جتنی زیادہ اللہ کی صفات کو پہچانیں گے، آپ کا دل اتنا ہی تیار ہوگا اللہ پہ ٹرسٹ کے لیے۔ تم اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں کچھ باتیں، جیسے آپ گھر کے کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کہیں اور دل میں کہیں، یا اللہ، یہ جو میرا کام ہے میں اسے تیرے نام پہ شروع کرتی ہوں۔ تم اگر اسٹڈی کرتے ہو، کسی انٹرویو کی تیاری میں ہو یا کوئی بھی کام ہو تو تم دل سے کہو، یا اللہ، میں نے اپنی کوشش کی، اپنا کام پورا کیا، اس میں کامیابی عطا کرنا تیرا کام ہے۔ اپنی امیدیں لوگوں سے ہٹا کر اللہ سے لگاؤ۔ تم سب کچھ سبب کو مت سمجھو، فلاں شخص میرا کام کرا دے گا، بلکہ یہ کہو، اللہ اس کے دل میں خیال ڈال دے گا۔ جب آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ پہ بھروسہ جتائیں گے تو تمہارا دل آہستہ آہستہ اللہ کی طرف شفٹ ہو جائے گا۔ پھر تمہاری نظر اسباب پہ نہیں ہوگی بلکہ اسباب پیدا کرنے والے ذات پہ ہوگی۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں بتائے گا ضرور۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔